تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مرسلات مکی سورہ ہے اور اس میں 50 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: قسم ہے ان فرشتوں کی جو پے در پے بھیجے گئے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سرعت سے احکام انجام دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی الہی کو اچھی طرح نشر کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق و باطل کو مکمل طور سے جدا کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کو بصورت وحی لے کر آتے ہیں، حجت کو تمام کرنے یا تنبیہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، جس وقت سارے ستارے بالکل بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو شگافتہ کر دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ کر اڑا دیا جائے گا، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ تم کیا جانو فیصلے کا دن کیا ہے؟ جس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر ہم بعد میں آنے والوں کو انہی کے پیچھے لائیں گے۔ ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے ان فرشتوں کی جو پے در پے بھیجے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے ان فرشتوں کی جو سرعت سے احکام حق انجام دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے فرشتوں کی جو وحی الہی کو اچھی طرح نشر کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق و باطل کو مکمل طور سے جدا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کو بصورت وحی لے کر آتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: حجت کو تمام کرنے یا تنبیہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف گروہوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے اوامر و نواہی کے ساتھ بھیجا تھا۔ مجمع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب سے ایسی ہی روایت ہے۔ کہا گیا ہے کہ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہوئے ہواؤں کو تیز و تند چلاتے ہیں، یا باطل ادیان کو تیزی کے ساتھ مٹا دیتے ہیں، اور زمین میں شریعتوں، علوم اور ہدایت کے آثار کو پھیلاتے ہیں، تو اس طرح وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا کر دیتے ہیں، اور انبیاء تک ذکر کو لے کر آتے ہیں، صاحبان حق کے سامنے حجت کو پیش کرنے اور اہل باطل کے سامنے تنبیہ کرنے کے لیے۔ عذر اور نذر دونوں مصدر ہیں۔ عذر کے لیے جب وہ برائی کو مٹا دے، اور نذر کے لیے جب وہ ڈرے، یا یہ دونوں لفظ غدیر اور نذیر کی جمع ہیں، یعنی معذرت اور انذار ڈرانا، یا وہ آذر یعنی عذر خواہی کرنے والا اور منذر ڈرانے والا کے معنی میں آئے ہیں۔ تفسیر قمی میں والمرسلات عرفا فرمایا، اس سے مراد آیتیں، نشانیاں ہیں جو پے در پے آتی رہتی ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد قبر ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد مردوں کا قبر سے نکالا جانا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا دابہ، چوپایا مراد ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرشتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہیں اس میں معذور قرار دے رہا ہوں اور تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اور وہ قسم ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں گویا کہ اس کے ذریعے اشارہ ہے ان فرشتوں کی طرف جنہیں آیات رجت اور قیامت کی شرطوں، اور قبروں سے گرد و غبار کے بلند ہونے، اور قبروں میں سے مردوں کے زندہ ہو کر نکلنے، اور دابۃ الارض کے برآمد کیے جانے، اور مومن و کافر کے علیحدہ ہونے، اور انسانوں کے دلوں میں ذکر القاء کرنے کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ یہ جواب قسم ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے
کہ تم سے قیامت کے واقع ہونے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ لامحالہ پورا ہو کر رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس وقت سارے ستارے بالکل بے نور کر دیے جائیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے تموسوہا کے معنی ہے ذہاب ضوئہا، اس کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب آسمان کو شگافتہ کر دیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا پھٹ جائے گا اور شق ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب پہاڑوں کو کھیڑ کر اڑا دیا جائے گا، یعنی پہاڑوں کو ریت کی طرح کر دیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں یعنی اکھیڑ دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ تفسیر قمی میں ہے جنہیں مختلف اوقات میں مبعوث کیا گیا تھا۔ تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔ اس سے مراد ان کے وقت کا تعین کرنا ہے جس میں وہ امتوں کی گواہی دینے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مؤخر کہا گیا تھا، کہا گیا ہے یعنی سوال کیا گیا تھا کہ اسے کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور ان کے لیے مدت کی مثال بیان کی گئی ہے ان کے اکٹھے ہونے کی، تاکہ وہ امتوں پر گواہ ہوں، اور وہ اس دن کی تعظیم ہے اور اس کی ہولناکی پر حیرانی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فیصلے کے دن کے لیے یہ روز مدت کا بیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اس دن کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم بعد میں آنے والوں کو انہی کے پیچھے لائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ترجمہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے ہم نے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، ایک مقررہ مدت کے لیے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہم اس امر پر قادر تھے، ہم کتنی بہترین قدرت رکھتے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، کیا ہم نے زمین کو رہائش گاہ قرار نہیں دیا، زندہ اور مردہ افراد کے لیے، اور اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو جما دیا، اور ہم نے تمہیں آب شیریں سے سیراب کیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تم اس چیز کی طرف روانہ ہو جاؤ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چل پڑو ایسے سائبان کی طرف جو 3 حصوں والا ہے، نہ ٹھنڈی چھانوں والا ہے اور نہ ہی شعلوں سے بچانے والا ہے۔ یقیناً اس جہنم سے ایسی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے کوئی محل ہو، ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اس جملے میں تاکید ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایسے نطفے سے جو گندا اور حقیر تھا۔ تفسیر قمی میں ہے منتنن یعنی بدبودار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسے ہم نے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے جسے ہم جانتے ہیں، وقت کی ایک معلوم مقدار تک اللہ تعالیٰ نے جسے ولادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم اس امر پر قادر تھے، ہم کیسی بہترین قدرت رکھتے ہیں۔ ہم اس بات پر قادر تھے تو دیکھ لو ہم کیسی بہترین قدرت کے مالک ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ہم نے زمین کو رہائش گاہ قرار نہیں دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے زندہ اور مردہ افراد کے لیے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا لکفات رہائش گاہیں، اور فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے صفین سے واپسی پر قبروں کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ مردوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ پھر آپ نے کوفے کے گھروں کو دیکھا اور ارشاد فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ زندہ افراد کے مکانات ہیں اور ان کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بالوں اور ناخنوں کا دفن کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو جما دیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اونچے اور بلند پہاڑ۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے تمہیں آب شیریں سے سیراب کیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے عذباً، شیریں، اس میں نہریں اور چشمے پیدا کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اس طرح کی نعمتوں کو جھٹلانے والے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اس چیز کی طرف روانہ ہو جاؤ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے عذاب کی طرف چل پڑو تم جسے جھٹلاتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے چل پڑو ایسے سائبان کی طرف جو 3 حصوں والا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس میں آگ کے 3 حصے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کی طرف لے جائے جانے کے لیے تیار ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تم ایسے سائبان میں جاؤ جو جہنم کے دھوئیں سے بنا ہوا 3 حصوں والا ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت ہے، پھر اس کے بعد فوج در فوج انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ دوپہر کا وقت ہوگا اور جنت والوں کے سامنے ان کے من پسند تحفے لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت میں انہیں ان کی رہائش گاہیں انہیں دوپہر کے وقت دے دی جائیں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ ٹھنڈی چھانوں والا ہے اور نہ ہی شعلوں سے بچانے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً اس جہنم سے ایسی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے کوئی محل ہو اپنی عظمت میں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا آتش جہنم کے شرّ چنگاریاں محلات اور پہاڑوں کی مانند ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جمال کی جمع ہے اور جمال جمل کی جمع ہے یعنی اونٹ۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد پیلے رنگ کے، تفسیر قمی میں ہے یعنی کالے رنگ کے ہیں۔ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی سیاہ رنگت کو پہلے سے مثال دی جاتی ہے۔ پہلی تشبیہ عظمت میں دی گئی ہے اور دوسری تشبیہ رنگ میں ہے اور کثرت میں ہے اور پے در پے آنے میں ہے اور مل جانے میں ہے اور بہت جلد متحرک ہو جانے میں ہے۔ ترجمہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ وہ دن ہے جب وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر خواہی کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے۔ بس اگر تمہارے پاس کوئی ہیلا ہے تو مجھ پر آزما کر دیکھ لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بے شک متقین گھنی چھانوں اور چشموں میں ہوں گے اور جس پھل کی خواہش کریں گے وہاں موجود ہوگا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کھاؤ اور کچھ دن اور مزے لوٹ لو، تم لوگ تو مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ دن ہے جب وہ کچھ نہ بولیں گے، حیرت اور دہشت کی زیادتی کے سبب کچھ مواقف پر جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر خواہی کریں۔ فایا تذرون کا عطف یو زن پر ہے، یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ان کے لیے عذر ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ہے، زیادہ صاحب عدل ہے اور بڑی عظمت والا ہے کہ اس کے بندے کا کوئی عذر ہو اور وہ اس کی معذرت پیش کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرمائے۔ البتہ یہ کامیابی اور کامرانی ہے، لہذا اس کی عذر خواہی باقی نہیں رہتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور پہلے والوں کو جمع کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ صاحبان حق اور اہل باطل کو جدا کرنے کا دن ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اگر تمہارے پاس کوئی ہیلا ہے تو مجھ پر آزما کر دیکھ لو۔ یہ ان کے لیے تنبیہ ہے اس مکر و فریب پر جو وہ مومنین کے ساتھ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اس روز یعنی قیامت کے دن ان کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے،
اس کے لیے ان کے ہاں کوئی تدبیر نہیں ہے جو انہیں عذاب سے چھٹکارا دلا سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک متقین گھنی چھانوں اور چشموں میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس پھل کی خواہش کریں گے وہاں موجود ہوگا، وہ مختلف اقسام کی نعمت اور آسائش میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ نور کے ایسے سائے میں جو سورج سے زیادہ منور و روشن ہوگا۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا خدا کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ اس سے مراد ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہے، دیگر تمام افراد اس سے بیزار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کھاؤ پیو اور کچھ دن اور مزے لوٹ لو، تم لوگ مجرم ہو۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے انہیں دنیاوی حالات کو یاد دلانے کے لیے، اور انہوں نے جو کچھ اپنے نفس کے خلاف گناہ کا ارتکاب کیا تھا، قلیل سرمایہ کو دائمی نعمت پر ترجیح دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو دائمی عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے معمولی سے فائدے کے عوض۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ گھٹنوں پر نماز کے وقت ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ اسے روایت کیا ہے مجمع البیان نے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں لا نہنی کے معنی ہے لا نعتف ظہورنا کہ ہم اپنی پیٹھ نہیں جھکائیں گے، اور دوسری روایت کے مطابق لا نجبی یعنی ہم اپنے چہرے کے بل نہ رکوع کریں گے اور نہ ہی سجدے میں جائیں گے، اور یہ دونوں مفاہیم ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تم امام سے تولی اختیار کرو تو وہ اس سے تولی نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں۔ بعدہ سے مراد ہے بعد القرآن۔ قرآن مجید کے بعد تفسیر قمی میں ہے اے نبی میں نے جو تم سے بات کہی ہے اس کے بعد مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اس پر ایمان لے آؤ گے جب تم اس پر ایمان نہیں لائے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ مرسلات والمرسلات عرفا پڑھے گا تو خداوند عالم اس شخص کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعارف کرا دے گا۔